لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اعتکاف میں آپ آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے. یہ آپ کی زندگی کا معمول رہا ہے. ایک مرتبہ آپ نے نہیں کیا اعتکاف، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر شوال کے مہینے میں اعتکاف کیا. تو یہ لیلۃ القدر کو پانے کے حوالے سے ہے. اور اگر کوئی بندہ 10 کا نہیں کر سکتا تو وہ 3 راتوں کا اعتکاف کر لے، 3 کا نہیں کر سکتا تو 1 رات کا کم از کم اعتکاف کر لے. اس میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اسے خیر اور برکت کے ساتھ نواز دیں. ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قدر کی رات جو ہے یہ صرف 27ویں کی شب ہی ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی شب نہیں ہے. تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ موقف تھا کہ یہ 27ویں کی رات ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن بہت سارے ایسے صحابہ بھی ہیں جن کا موقف اس کے برعکس بھی ہے. مثال کے طور پر عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 23ویں کی رات ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں 21ویں کی رات ہے، بعض کہتے ہیں 25ویں کی رات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، اور آپ نے فرمایا کہ تم رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر آپ نے فرمایا فی وترن، کہ تم رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو معلوم ایسے ہوتا ہے لیلۃ القدر کو لے کر کہ یہ ہر سال بدلتی رہتی ہے. کبھی 21 کو ہو سکتی ہے، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو. تو کوئی ایک خاص اس کا فگر نہیں ہے. اگر خاص ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے بارے میں بتا دیتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سی مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میں خواب دیکھ رہا تھا اور خواب میں مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، پھر میری بیگموں میں سے کسی نے مجھے جگا دیا تو وہ مجھے بھلا دی گئی. اور ایک روایت میں صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا کہ میں خواب دیکھ رہا تھا اور خواب میں نے دیکھا کہ 2 بندے لڑائی کر رہے ہیں، تو میں ان کے پاس گیا، تو پھر اس وجہ سے مجھے لیلۃ القدر بھلا دی گئی. المطالب العالیہ میں بھی اسی طریقے سے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں لڑائی کو دیکھا، تو آپ ان 2 آدمیوں کے پاس گئے. آپ نے فرمایا مجھے ان کے نام بھی یاد ہیں کہ وہ کون کون سے تھے. تو آپ ان کی صلح کروانے کے لیے یا ان کی لڑائی ختم کروانے کے لیے گئے، تو آپ کو یہ رات بھلا دی گئی، ٹھیک ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ڈھونڈو. تو ظاہر ہے کہ صحابہ نے اپنا اپنا تجربہ بیان کیا ہے. کسی کو معلوم ہوا کہ 21 کی ہے تو اس نے بیان کر دیا، کسی کو معلوم ہوا 23 ہے تو اس نے بیان کر دیا، کسی کو 25، 27 اور 29 معلوم ہوا تو اس نے بیان کر دیا. تو ہر ایک کا تجربہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو ظاہر ہے تجربہ ہوگا، اور تجربوں میں سب سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تجربہ ہے. تو آپ نے ہمیں کوئی خاص فگر نہیں دیا. آپ نے یہ کہا کہ ان راتوں میں تلاش کرو. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بھلا دی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو، کہ اگر 1 رات ہوتی تو بندہ ہر کوئی 1 رات کا قیام کرتا، ٹھیک ہے. اور اب اگر 5 ہے تو 4 راتیں مزید بونس میں عبادت ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک بہت اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے، تقوی کی بات ہے. لیلۃ القدر